مراکز کے نام پہ ایک منصوبہ جاری کیا گیا اور پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بعد میں منہاج ایجوکیشن سوسائٹی بنائی گئی۔ یہ جو اسکول پورے پاکستان میں ہے اور منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت چل رہے ہیں، ان کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 572 سے زیادہ ہے، جن میں کچھ کالجز بھی ہیں، کچھ ہائی اسکول ہے، مڈل اسکول ہے، پرائمری اسکول ہے۔ اس وقت تقریباً 5000 کے راؤنڈ باؤٹ ہمارے پاس اساتذہ ہیں اور 1,20,000 کے قریب طلباء ہیں۔ پورے پاکستان میں سارے اسکولوں کو، جتنے بھی اسکول ہیں، ہم نے ان کو انتظامی امور کے لیے 14 ریجنز اور یا زونز میں ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے۔ منہاج انٹرنیٹ بیورو تحریک منہاج القرآن نسل نو کے ایمان کی حفاظت اور اسلامی تعلیمات کے وسیع تر فروغ کے لیے سائنسی اپروچ کے ساتھ مضبوط بنیادوں پر مصروف عمل ہے اور نوجوانوں کو اسلام کا حقیقی چہرہ دکھانے کے لیے انٹرنیٹ کی اہمیت کے پیش نظر منہاج انٹرنیٹ بیورو کا قیام عمل میں لایا گیا۔ نظامت سیکریٹریٹ تحریک منہاج القرآن کے مرکزی سیکریٹریٹ میں تمام عملہ کی بھرتی، حاضری، ڈسپلن، ویلفیئر وغیرہ سے متعلق تمام تر نظام کی ذمہ دار نظامت سیکریٹریٹ ہے۔ استقبالیہ سے لے کر ٹرانسپورٹ مہیا کرنے تک کی تمام ذمہ داریاں بھی نظامت سیکریٹریٹ ہی انجام دیتی ہے اور اس کے علاوہ نظامت سیکریٹریٹ مرکز پر اجتماعات کے انتظامات کے سلسلہ میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ کسی بھی علمی و فکری اور انقلابی تحریک کی پہچان اس کا علمی سرمایہ ہوتا ہے۔ تحریک منہاج القرآن کی انفرادیت یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی تحریر و تقریر دونوں ذرائع کو بروئے کار لا کر تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے اور ایک ہمہ گیر تحریک کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے نظامت تحقیق و تبلیغات کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ اس وقت فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی مختلف موضوعات پر 300 تصانیف تحقیق و تدوین کے مراحل سے گزر کر اردو، عربی اور انگریزی زبان میں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ نظامت ابلاغیات تحریک منہاج القرآن کے تحت چلنے والا یہ شعبہ تحریک میں نہایت اہمیت رکھتا ہے، جو تحریک کی ترویج و اشاعت کے لیے ہر طرح کا پرنٹنگ میٹیریل مہیا کرتا ہے، جس میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتب، خطابات کی آڈیو ویڈیو کیسٹس، سی ڈیز اور ڈی وی ڈی شامل ہیں۔ پریس اینڈ پبلیکیشن نظامت ابلاغیات کے تحت تیار ہونے والی کتب اور لٹریچر کی بروقت اور معیاری پرنٹنگ کے لیے 1989 میں منہاج القرآن پرنٹنگ پریس کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا اولین مقصد قائد تحریک کی کتب اور مرکز سے شائع ہونے والے رسائل و جرائد اور تحریکی لٹریچر ہے۔ اس پریس میں ڈیزائننگ و کمپوزنگ سے لے کر بائنڈنگ تک کے تمام کام ایک ہی چھت تلے کیے جاتے ہیں۔ منہاج پروڈکشنز یہ دور الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے۔ تحریک نے پہلے دن سے ہی الیکٹرانک میڈیا پر توجہ دی اور قائد تحریک کے تمام خطابات کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا خصوصی انتظام کیا گیا اور دنیا بھر میں یہ پیغام کتب و کیسٹس اور سیریز کی صورت میں ہر جگہ موجود ہے۔ خطابات کی ریکارڈنگ کے لیے جدید ریکارڈنگ اور ایڈیٹنگ سسٹم پر کام کیا جا رہا ہے۔ اس وقت مختلف ٹی وی چینلز پر چلنے والے قائد تحریک کے خطابات بھی منہاج پروڈکشنز کے ذریعے تیار کیے جا رہے ہیں۔ منہاج پروڈکشن کا ایک اور شعبہ آرٹ اینڈ فلم ڈپارٹمنٹ، اس کے ذمہ تحریک کے مختلف شعبہ جات کی ڈاکومنٹریز اور ٹی وی کے لیے اشتہارات کی تیاری کا کام ہے۔
سیل سینٹر. قائد تحریک کی سینکڑوں تصانیف اور ہزاروں خطابات کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے مرکز پر ایک عظیم الشان سیل سینٹر ہے جس سے روزانہ سینکڑوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں. شعبہ ممبرشپ. تحریک اور اس کے فورمز کی ممبرشپ حاصل کرنے والے افراد کا ریکارڈ مرتب کرنا اور ان کو تحریک کا لٹریچر ارسال کرنا اس شعبہ کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ مرکزی سیکریٹریٹ پر تحریک کے مختلف فورمز جن میں منہاج القرآن ویمن لیگ، ایک صالح اور پاکیزہ معاشرے کے قیام میں خواتین کا کردار ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے. منہاج القرآن ویمن لیگ خواتین میں اسلامی اقدار کے احیاء کا شعور اجاگر کرنے کے لیے مصروف عمل ہے. منہاج القرآن یوتھ ونگ. منہاج القرآن یوتھ ونگ تحریک منہاج القرآن کا ہراول دستہ ہے. یوتھ ونگ دعوتی، تنظیمی، علمی، روحانی اور تعلیمی اور تربیتی پلیٹ فارم ہے جو امت مسلمہ کے نوجوانوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے. مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ. طلبہ ملک کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ طلبہ کو تشدد اور غیر اخلاقی سرگرمیوں سے محفوظ رکھنے اور ان کو مثبت راہیں فراہم کرنے کے لیے مصروف جد و جہد ہے. مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ طلبہ کے فلاح و بہبود، محفوظ اور روشن مستقبل کے لیے ملک گیر سطح پر یونیورسٹیز، کالجز، اسکولز اور دینی مدارس میں سرگرم عمل ہے. پاکستان عوامی لائرز موومنٹ تحریک کے اغراض و مقاصد کے لیے قانونی رہنمائی اور ملک میں قرآن و سنت پر مبنی نظام، قانون کی بالادستی، فروغ شعور، قانون کی حکمرانی، امن و سلامتی، احتساب اور وکلاء کے حقوق کے تحفظ کے لیے مصروف عمل ہے. نظامت مالیات. تحریک کے مرکزی اداروں کی آمدن و اخراجات کو منظم کرنے کے لیے نظامت مالیات کا قیام عمل میں لایا گیا. تحریک کے فائنانس کے نظام کو ہر قسم کی بے ضابطگی سے بچانے کے لیے ہر سال تحریک کا ایکسٹرنل آڈٹ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم سے کرایا جاتا ہے جو تحریک کے تمام اکاؤنٹس اور اس کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے بعد ایک غیر جانبدار رپورٹ شائع کرتا ہے اور ملکی قوانین کے تحت ٹیکس گوشوارے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ہر سال جمع کرائے جاتے ہیں جو اس کو فائنل کر کے اپنی رپورٹ شائع کرتا ہے. یہی رپورٹ کسی ادارے کے مالی امور کے قانونی ہونے کی روشن دلیل ہے کہ اس کے مالیاتی امور صاف اور شفاف ہیں. نظامت تعمیرات. نظامت تعمیرات کے قیام کا مقصد تحریک کے زیر اہتمام مختلف تعمیراتی منصوبہ جات کو عملی جامہ پہنانا ہے. یہ نظامت نہ صرف مرکز پر ہونے والی تعمیرات کو معیاری اور کم لاگت پر بناتی ہے بلکہ ذیلی تنظیمات کو بھی ہر ممکن تکنیکی رہنمائی مہیا کرتی ہے. یہ تمام شعبہ جات تحریک کے فروغ میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. تحریک منہاج القرآن امن، محبت، اخلاص اور ہم آہنگی کے پیغام کی نقیب ہے. دنیا بھر میں اس کے لاکھوں رفقائے کار اور وابستگان احیاء اسلام کے لیے شب و روز کوشاں ہیں. 25 سالہ سفر اگرچہ اتنا طویل نہیں لیکن اتنا مؤثر ضرور ہے کہ آئندہ اسلامی تاریخ کے ہر سنگ میل پر اس کے نقوش نمایاں ہوں.